اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندہ نفل عبادت کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ یہ مشہور حدیث ہے، کس کے لیے؟ ولیوں کی عظمت میں، ولیوں کی شان میں، ولیوں کے مقام میں اور مرتبے میں، جس کے لیے رب نے یہ کہہ دیا کہ جو نفلی عبادت کے ذریعے سے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس سے وہ سنتا ہے۔ تو بتلائیے کہ ایک عام بندے کی سماعت اور ایک اللہ کے ولی کی سماعت کیا ایک برابر ہو سکتی ہے؟ سننے میں کوئی اللہ کے ولی کی برابری کر سکتا ہے؟ اگر برابر ہوتے تو یہ حدیث کیوں بیان کی جاتی؟ اللہ رب العالمین کیوں ارشاد فرماتا؟ پھر یہیں تک نہیں بلکہ کہا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی، آہستہ بولتے ہیں آپ، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک عام انسان کے دیکھنے کی طاقت اور ایک ولی کی طاقت کے دیکھنے میں فرق ہے، اور اس فرق کو اللہ کے رسول نے اس حدیث قدسی کے ذریعے سے اپنی امت کے سامنے بیان فرما دیا کہ ولی کے دیکھنے کا معاملہ اور تمہارے دیکھنے کا معاملہ ایک برابر نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ایک عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتا۔ جب عالم اور غیر عالم برابر نہیں تو ایک اللہ کا ولی اور ایک عام انسان، یہ دونوں ایک برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے یہ بھی کہا کہ ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ ایک دوزخی اور ایک جنتی برابر نہیں ہو سکتا، ایک جنتی اور ایک دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی عزت والے ہیں، کہیں سبحان اللہ، شان والے، مقام مرتبے والے۔ اندھا اندھا ہوتا ہے، دیکھنے والا دیکھنے والا ہوتا ہے، جاہل جاہل ہوتا ہے، عالم عالم ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں، تو ایک عام انسان ولی کے برابر کس طرح ہو سکتا ہے؟ جس کے متعلق اللہ کے رسول کہیں کہ کان بندے کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، آنکھیں اللہ کے ولی کی ہوتی ہیں، دیکھنے کی طاقت خدا کی طرف سے آتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی طاقت خدا کی طرف سے آتی ہے، پاؤں تو بندے کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت خدا کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ پھر اسی حدیث کے آخر میں کہا اللہ کے نزدیک ان بندوں کی شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ اپنے ان بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، وہ جو مانگتے ہیں پروردگار عالم انہیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ عام بندہ الگ ہے اور اللہ کے ولی کی شان بلند و بالا ہے۔ اللہ کا ولی عزت والا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کیا۔ ولی کی شان کیا ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کان بندے کے مگر سننے کی طاقت خدا کی طرف سے آتی ہے، تو وہ طاقت کی مثال قرآن نے بیان کر دی۔ 19 پارے میں سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے فرزند ہیں، حضرت داؤد کے بیٹے۔ حضرت داؤد بھی اللہ کے نبی، حضرت سلیمان بھی اللہ کے نبی۔ سارے کہنا زور سے سبحان اللہ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا۔ ہم نے سلیمان کو داؤد کا کیا بنایا؟ کیونکہ یہ بیٹا ہے، یہ کیا ہے؟ تو باپ کا وارث کون بنتا ہے؟ بلند آواز سے کون بنتا ہے؟ بیٹا۔ لیکن قرآن نے آگے کہا کہ یہاں پر جو وارث بنایا وہ جائیداد میں وارث نہیں بنایا، جائیداد میں وارث، دولت میں وارث، پیسے میں وارث نہیں بنایا۔ اس لیے کہ لوگ مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو باپ کی میراث ہوتی ہے اور وہ ساری کی ساری اولاد کے لیے ہوتی ہے، بات بالکل درست ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ باپ کی جائیداد اولادوں کے لیے، لیکن ایک عام بندہ نبی کے برابر نہیں ہوتا۔ ایک عام باپ کی جائیداد تو اس کی اولاد کے لیے ہے، لیکن نبی کی جائیداد اس کی اولاد کے لیے، آہستہ بولتے ہیں آپ، نبی کی جائیداد اس کی اولاد کے لیے۔ انبیاء بھی باپ ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کی جو میراث ہوتی ہے اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ ان کی امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ امت کے لیے صدقہ۔ جائیداد کے معاملے میں کبھی بھی کسی نبی کا بیٹا اپنے باپ کی جائیداد میں وارث نہیں بنا۔ تو یہاں پر رافضیوں نے کہا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، کہ ہم نے سلیمان کو وارث بنا دیا حضرت داؤد کے لیے، تو قرآن کی آیت تو ختم نہیں ہوئی۔
آگے قرآن کی آیت میں ہے کہ ہم نے وارث بنایا ہے سلیمان کو حضرت داؤد کا. کس طرح وارث بنایا؟ علمنا منطق الطیر، ہم نے سلیمان کو بھی پرندوں کی بولی اور اس کی زبانیں سکھا دی ہیں. اس طرح حضرت داؤد کو یہ مقام دیا تھا. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. جو علم ہم نے داؤد کو دیے تھے، جو مقام مرتبہ ہم نے داؤد کو دیا تھا، ہر وہ فیض، ہر وہ مقام، ہر وہ مرتبہ، ہر وہ نعمت جو داؤد کو دی تھی وہ ہم نے حضرت سلیمان کو عطا فرما دی. یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُود، کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، وہ جائیداد والا وارث نہیں ہے، وہ نبوت والا وارث ہے. کہ جو نبوت ہم نے داؤد کو دی تھی وہی ہم نے سلیمان کو بھی عطا فرما دی. جو علم ہم نے حضرت داؤد کو دیا تھا وہ سلیمان کو بھی عطا فرما دیا. جو زبان کی بولیاں ہم نے داؤد کو سکھائی تھی وہ حضرت سلیمان کو بھی سکھا دی. اور حضرت سلیمان کو تو اس سے بھی بڑا مقام دیا، آپ کو نبوت بھی دی، سلطنت بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دیا. پوری روئے زمین پر حضرت سلیمان کی بادشاہت تھی، پوری روئے زمین پر بیک وقت پوری دنیا کے بادشاہ تھے حضرت سلیمان. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جتنی مخلوقات سب کے آپ نبی بھی تھے اور سب کے لیے آپ بادشاہ بھی تھے. کہیں سبحان اللہ. خدا کی عطا، انسان بھی آپ کے تابع، جنات بھی آپ کے تابع، شیاطین بھی آپ کے پاس، چرند و پرند بھی، وحوش و طیور بھی، درندے بھی، سب پر آپ کی حکومت تھی.